نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی رشت و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا۔ انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فلاں فلاں کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو ناراض کرنے والے افعال کا جہاں تذکرہ کیا گیا، ان افعال میں سے کبیرہ گناہ جو ہے جس سے اللہ جلال ناراض ہو، گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، سادہ الفاظ میں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ لیکن ان دونوں قسم کے گناہوں کو سننے سے پہلے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، لا تنظر الى المعصیہ، یہ نہ دیکھا کرو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کو دیکھو۔
چھوٹا گناہ اسے کہتے ہیں جو نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اس کے لیے آگ کے عذاب کی وعید نہیں سنائی گئی۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اللہ کے ہاں نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی عریانی سے بچتے ہیں۔ ہاں معمولی جو نوک پلک ہوتی ہے، کمی کوتاہی، اللہ اسے معاف کرنے والے ہیں۔ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ دھلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بار بار کی جائیں تو یہ بھی چھوٹی نہیں رہتی، بڑی بن جاتی ہے، کبیرہ گناہ بن جاتا ہے جب بار بار کیا جائے۔ جب کسی چھوٹے گناہ پہ فخر کیا جائے تو یہ چھوٹا بھی پھر بڑا گناہ بن جاتا ہے، کبیرہ کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی یہ صغیرہ گناہ ہے، جس تسلسل کے ساتھ پینے والا پیتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر اپنے گھٹنے پہ اپنی ٹانگ رکھ کے کش لگا کے چٹکیاں لگاتا ہے اور فخریہ انداز اختیار کرتا ہے، تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ اس وقت بھی بڑا بن جاتا ہے جب کوئی مقتدا کرے۔ لیڈر جب کوئی غلطی کرتا ہے، لوگ چونکہ اس کی بات مانتے ہیں تو اس کی معمولی غلطی کا حجم بڑا ہو جاتا ہے کہ ماننے والے 100 آدمی جب وہ چھوٹا گناہ کریں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور ان سے توبہ کا طریقہ کیا ہے، ان 3 باتوں کو ہم کچھ تفصیل سے پیش کریں۔ کبائر یہ کبیرہ کی جمع ہے، اور کبیرہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں شریعت اسلامیہ نے جس گناہ کی قباحت کو بیان کیا ہو اسے بڑا گناہ کہتے ہیں، اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی نشانیاں کچھ بیان کی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال وعید سنا دے کہ اگر یہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یا حدیث کے اندر وعید آ جائے، ایسے گناہ کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کی دوسری نشانی یہ ہے ہر وہ گناہ جس کی حد شریعت میں موجود ہے، قرآن و حدیث نے اس کی حد بیان کر دی ہے۔ اگر کوئی شراب پیے گا تو 40 کوڑے لگیں گے، اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو جس گناہ کی حد بیان کر دی شریعت نے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی تیسری نشانی ہے قرآن و حدیث جس چیز کے بارے میں کہہ دیں یہ حرام ہے، اس کو بھی کبیرہ گناہ کہیں گے، اور وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حرمت کی بات کی ہے، تفصیل ہم کچھ دیر بعد پیش کریں۔ چوتھی نشانی یہ ہے
کبیرہ گناہ اس کو بھی کہتے ہیں شریعت نے جس کی سزا کا تذکرہ کر دیا، یہ کرو گے تو اس کی سزا ہے۔ شریف انسان پہ بہتان لگا دے، شریف اور نیک عورت پہ کوئی بہتان لگا دے، چار گواہ اس کے پاس ہیں نہیں، تو شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ مومن کی عزت اتنی سستی تو نہیں۔ تو وہ گناہ جس کے بارے میں سزا کا تعین شریعت نے کر دیا قرآن میں اور حدیث میں، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ پانچویں نشانی کبیرہ گناہ کی یہ ہے، جس گناہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے یہ بات آ جائے کہ یہ کرنا لعنت کا مستحق ہے، اس کرنے سے اللہ کی لعنت ہوگی، اس کے رسول کی لعنت ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ چھٹا وہ گناہ جس کو آپ کبیرہ اور بڑا گناہ کہیں گے، جس گناہ کے ساتھ یہ الفاظ آ جائیں کہ اگر یہ کرو گے تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگے، اللہ کے غضب کے مستحق بنو گے، تو اللہ ذو جلال کا غضب لینے والا کبیرہ گناہ کرتا ہے اور بڑا گناہ کرتا ہے۔ جیسا کہ سود کھانا ہے، جیسا کہ والدین کی نافرمانی کرنی ہے، جیسا کہ عورتیں پلکنگ کرتی ہیں اور تھریڈنگ کرواتی ہیں، یہ سارے گناہ اس لیے کبیرہ ہیں کیونکہ اس کے بارے میں عذاب، لعنت اور اس طرح کے الفاظ ہیں۔ ساتواں وہ گناہ جس کو آپ کبیرہ اور بڑا گناہ کہیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے کہہ دیا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ آٹھواں وہ گناہ جس کو آپ کبیرہ کہیں گے، بڑا گناہ کہیں گے، جس کے بارے میں شریعت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ ذو جلال کے اوامر کی اگر نسبت کا کوئی خیال نہ کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا اگر یہ کرو گے تو میرا تم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا، یہ بھی بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ ذو جلال ہم سب کو ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے۔ تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے، جس گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی وعید آ گئی، جس گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہہ دیا، جس گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق انسان بنے، جس گناہ کی پاداش میں انسان کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ دیں میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، جس گناہ کے بارے میں شریعت نے سزا مقرر کر دی، جس گناہ کے متعلق حد مقرر کر دی، اور جس گناہ کے متعلق یہ کہہ دیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے جنگ کرنے کو دعوت دے رہے ہیں، جس گناہ کے نتیجے میں یہ بتایا جائے کہ جہنم اس کا نتیجہ ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی ذلت ہے، ایسے سارے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ جب تک توبہ نہ کی جائے، علماء کا ایک موقف یہ ہے کہ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کون سے اعمال ہیں جن کو لوگ تو سمجھتے کچھ نہیں کہ یہ بھی کوئی اعمال ہیں، لیکن وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ہے صرف بڑے گناہ، ایک ہے بڑے گناہوں سے سب سے بڑے گناہ،
ان من اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، سب سے بڑے گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور پرواہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ راز سمجھیے۔ شہر میں 100 دکانیں ہوتی ہیں، ہر دکان کا ریٹ اپنا ہے، ہر دکان کا معیار اپنا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بسنے والے لوگ اپنی اپنی جو رائے اختیار کر بیٹھے ہیں، شریعت سے دور ہو کر اس رائے نے انسانیت کو ضلالت اور گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ کیسی رائے؟ دنیا کے اندر 4 آراء اس وقت موجود ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ راہ راست سے کہیں نہ ہٹ جائیں۔ ایک رائے خوارج کی ہے، جن کو خارجی کہتے ہیں۔ خارجی لوگوں کا منہج اور عقیدہ یہ ہے کہ جس سے کوئی بھی بڑا گناہ ہو گیا، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے آپ کو دنیا میں یہ خود کش حملے کرنے والے ظالم خارجی ملیں گے، کیونکہ وہ مسلمان سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کافر ہو گیا۔ اس لیے اس کو دنیا میں مارنا جائز ہے، اس کو نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مال چھیننا جائز ہے، اس کی عزت کوئی نہیں ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اسلام اس سے بری ہے۔ جتنے جذباتی لوگ ہیں وہ یہی خارجیوں کا ذہن ہی لیتے ہیں۔ گناہ دیکھا، کفر کا فتویٰ لگایا، مرتد کا فتویٰ لگایا، جہنمی کا فتویٰ لگایا، اور معاشرے کے اندر خون ریزی شروع کر دی۔ یہ جتنے داعش کے نام سے اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں، وہ سارے اسی فکر کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ دوسری فکر معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اگر کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ پریشانی والی بات ہی کو نہیں۔ نہ آپ کے ایمان میں کوئی خلل آیا ہے، نہ آپ جہنم میں جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ مرجئہ کا عقیدہ اور منہج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آدھی دنیا کو پریشان خارجیوں نے کیا فتوے لگا لگا کے، اور دنیا کے اندر قتل و غارت کو اور خون ریزی کو عام کیا، اور مسلمانوں کی گردنیں جھکا دی۔ حالانکہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اسلام تو ایسی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے جو خارجیوں نے لی۔ اور کہاں سے لی؟ کس نے دی؟ یہ وہی طبقہ ہے جو یہودیوں سے شروع ہوا اور آج بھی باقی ہے۔ آدھی دنیا کو بے عمل کر دیا تو مرجئہ نے کر دیا۔ کہتے کلمہ پڑھا ہے نا، بس ٹھیک، کسی نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گناہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ گناہ بندوں سے ہی ہوتے ہیں، کوئی جہنم میں آپ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آدھی دنیا کو خون میں لت پت کیا تو خارجیوں نے، اور آدھی دنیا کو بے عمل کیا تو مرجئہ نے۔ تیسری فکر معتزلہ کی ہے، وہ کہتے ہیں جب انسان سے کبیرہ گناہ ہو جائے، نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ وہ مومن ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف انسانوں، یہ بھی کوئی دنیا کا کوئی فتویٰ ہے کہ نہ تم مومن ہو نہ تم کافر ہو؟ کیا ہو پھر؟ کہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان تم زندگی گزار رہے ہو، لیکن قیامت کے دن تمہیں جہنم ہی جانا ہے۔ بچی کھچی انسانیت کو گمراہی کی راہ انہوں نے دے دی۔
چوتھی فکر وہ ہے جو کتاب و سنت کی فکر ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول نے سمجھا دین اور پھر امت کو سمجھایا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن اللہ ذو الجلال کی لعنت کا مستحق بھی بنتا ہے، غضب کا بھی۔ لیکن اگر سچی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور قیامت کو وہ جنت میں جائے گا۔ غور کیجئے ان چار افکار میں سے کون سا ایسا فکر ہے جو انتہائی پولائٹ فکر ہے، جو قرآن و سنت کا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو اہل حدیث فکر پیش کرتا ہے، نہ وہ خارجی بنتے ہیں کہ کسی کے قتل کے فتوے دے، اور نہ وہ چھوٹ دیتے ہیں جو مرضی کر لو پرواہ کوئی نہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا دین یہ کہتا ہے۔ عقیدت اہل سنت والجماع یہ ہے، منہج اور عقیدہ یہ ہے، گناہ جب انسان کا ہوتا اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر توبہ کرے گا تو معافی مل جائے گی، قیامت کو بھی اللہ جنت میں لے جائے گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے۔ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس تو یہ صلاحیت ہی نہیں۔ تو دوسری بات جو آپ نے سمجھی، کبیرہ گناہ کے نتائج کے حوالے سے چار فکروں میں سے آپ چوتھی فکر کو اختیار کریں جو قرآن و حدیث نے دی ہے۔ بناوٹی فکریں ہمیشہ انسانیت کو غلط راہ پہ لے جاتی ہیں۔ اللہ عز و جلال بے عملی سے بھی بچائے اور معاشرے کی خون ریزی سے بھی بچائے، اللہ معاشرے میں امن قائم فرمائے۔ اور آپ یاد رکھیے گا اپنی بھائی کی بات، دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جائیے، 7.5 ارب لوگوں میں سب سے بہترین رائے جو پیش کرنے والا گروہ ہے وہ گروہ ہوگا جس کا منہج قرآن و سنت ہے۔ کیوں بہترین رائے ہوگی؟ میری اور آپ کی رائے میں جھول آ سکتا ہے لیکن میری رب کی بات میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کی بات میں جھول ہو سکتا ہے لیکن جھول اگر نہیں ہو سکتا تو محمد مصطفیٰ کی بات میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو قرآن اور حدیث میں بات آئی ہے اس جیسی بات پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے نہیں کر سکتی، اس جیسا نظام بھی کوئی نہیں دے سکتا، اس جیسا تجزیہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ پلے باندھ لینی چاہیے، میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اس منہج میں ہے جو منہج ہے الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کا منہج، جس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ ذو جلال کی کلام اور اللہ کے محبوب کی کلام ہے۔ تیسرا نقطہ جس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کبیرہ گناہوں کی نشانیاں بھی آپ نے سنی اور پھر اس کے بارے میں دنیا کا رد عمل بھی آپ نے سن لیا۔ کبیرہ گناہ ہے کون سے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ایک مبارک ٹکڑا پڑھا تھا، ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ سارے جمع ہو جائیں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو سجدہ ہی کر دیں، صرف یہ نہیں ہے کہ قبر کو سجدہ کر دیں، کسی انسان کو سجدہ کر دیں۔ لوگوں نے تو یہاں بھی راہیں نکال لی، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ فلاں سجدہ ہے۔ یہ سارے سجدے صحابہ نے کیوں نہیں کیے؟ ان سے بڑے بھی کسی کے پیارے دل ہیں۔ صحابی نے یہی تک سوال کیا تھا، اللہ کسل فلاں، لوگوں کا رویہ یہ ہے جو کیسرو کسرا اور بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں کہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو تو اللہ نے ان سے بڑا بنایا، ہم بھی یہ کام نہ کریں۔ فرمایا
لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، اگر میں کسی انسان کو کہتا کہ تم سجدہ کرو کسی انسان کو، تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. میں نے اس کو بھی نہیں کہا انسان کو سجدہ نہیں کرے. یہ بھی عبادت ہے. جب یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائی جو ہیں اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. وادی بن حاتم مسلمان ہوئے، کہتے اللہ کی رسول یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے تھے، بڑا ہی مانتے تھے. آپ نے ایک سوال کیا، سمجھنے والا ذرا غور کیجئے. ادھی ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، اور آپ کا لارڈ پادری یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، تم کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم تو حلال ہی کہتے تھے کیونکہ پادری نے کہا. کہ اللہ جس چیز کو حلال کہتے اور پادری کہتا نہیں یہ حرام ہے، تم کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم تو حرام ہی کہتے تھے. فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے. تو بڑی خوبصورتی سے اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کی نہ مانو میری مانو، یہ طاغوت ہے اور یہ شرک ہے جس کی دعوت کو دے رہا ہے. اللہ ہمیں محفوظ کرے. اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دینا اور محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں پیش کر دینا، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک بات کہی، اور وہ صحابی ہیں معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت کی. یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے 570، اور وہ وصیت سننے والی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی وصیت ہے، میں تو اس پہ عمل کرتا ہوں. وہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے بھی کسی کی وصیت ہے؟ وہ ہستی مخلوق میں سے بے مثال ہے، تو اس کی وصیت بھی پھر بے مثال ہے. آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ 10 چیزوں کی وصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی. پہلی چیز، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. معاذ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، زندگی کے آخری رمق تک شرک نہ کر. 2 لفظ ہیں، ٹکڑے کر دیے جائیں اور آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کر. دوسری وصیت، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ. معاذ والدین کی نافرمانی نہ کر، والدین کی نافرمانی نہ کر. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اگر والدین تمہیں کہیں نا یہ مال یہاں رکھو تو چلے جاؤ یہاں سے، تو چلے جا. آج اتنے منچلے جوان ہیں، ان کے دماغوں میں جب تھوڑی سی تعلیم آتی ہے تو برکت آنی چاہیے، وہ کیڑا آ جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر، اب یہ بوڑھے والدین کی باتیں مانتے رہیں، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گیا. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ اور ماں کو خبطی سمجھتے ہیں. یہ تہذیب کے جو گندے انڈے پیدا ہوئے ہیں، جن کو نہ ماں باپ کی شرم و حیا رہی ہے، نہ کسی بڑے کا احترام رہا ہے. معاشرے کے سب سے بڑے ناسور یہ لوگ ہیں، جنہوں نے معاشرے کے امن کو تہوالہ کر دیا ہے. کہ وہ والدہ جس کے بارے میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے، ایسی لوگ نے میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے حج کیا ہے پیدل، کہ انسان پگھل رہا تھا لیکن میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کیا ہے.
اللہ کے رسول بتائیں میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے جواب دیا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، ماں نے جو تیری ولادت اور تیری پرورش میں تکلیفیں اٹھائی ہیں تم ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں چکا سکے۔ لیکن یہ باتیں ڈائجسٹ پڑھنے سے تو نہیں آتی، یہ باتیں تو قرآن و حدیث پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں، جس کے قریب نوجوان جانے سے آج کل گریزاں ہیں کہ چھوڑو جی یہ تو مسیطڑوں کی باتیں ہیں، اب ہمیں اپنے فیوچر کو بلڈ کرنا ہے۔ کیا بلڈ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ میرے صحابی ایک شرک نہ کرنا، ایک والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری وصیت وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا، میرے صحابی نماز نہ چھوڑنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ تیسری وصیت نماز فرض نہ چھوڑ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، صرف کفر کی بات نہیں کی، فرمایا فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ اس بندے سے بری ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ اور آپ یہ باتیں سن چکے ہیں کہ بے نماز اگر نماز نہیں پڑھنا مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، کہتا ہے ضرورت ہی کو نہیں ہے نماز کی، اگر ایسا بندہ فوت ہو جائے تو کتابیں کیا کہتی ہیں بول کے، لا یغسل، اس کو غسل کی ضرورت نہیں، اسے غسل نہ دیا جائے، ولا یکفن، اسے کفن نہ دیا جائے، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہ کی جائے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے، اور اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرک کی وصیت کی کہ یہ نہ کرنا، دوسرا فرض نماز نہ چھوڑنا، تیسرا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اور چوتھی بات وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، میرے صحابی معاذ زندگی میں شراب نہ پینا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر فحاشی اور یعنی کی جڑ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ام الخبائث، یہ ہر خباثت کی ماں ہے۔ شراب پینے سے نہ احساس یہ رہتا ہے کہ ماں کون ہے میری خالہ کون ہے، بہن کون ہے، اسی سیدنا ابوبکر کہا کرتے تھے میں نے اسلام سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب نہ پینا، اور حدیث کہتی ہے یہ شراب پیتا ہے اس کو 40 کوڑے لگاؤ، جو ایک گلاس شراب پیتا ہے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اگر اس کے پیٹ میں شراب ہے مر جاتا ہے تو یہ ٹھکانہ ہے اس کا جہنم کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں نصیحت کی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود اس گناہ پہ جرت نہ کرنا، اس سے اللہ کا غضب تمہارے پاس آئے گا۔ سیدنا معاذ کو چھٹی جو وصیت فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، معاذ اگر کافر و مسلمانوں کی جنگ ہو، جہاد ہو، بزدل نہ بننا، پیٹھ دکھا کے نہ بھاگنا، ثابت قدمی دکھانا۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ ساتویں وصیت اللہ کے رسول نے فرمائی وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، لوگ سارے مارے بھی جائیں نا تو تم ڈٹے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ،
معاذ میری نصیحت یہ ہے کہ بخیل نہ بننا، جو تیرے پاس مال ہے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، جوڑنا کس کے لیے؟ گھر کو برباد کر لو اپنی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ناکام انسان ہے کہ وہ چند ٹکوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنا گھر اجاڑ لے۔ سچ کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے، المؤمن والمؤمنہ، مومن اور مومنہ کی شان یہ ہے، تبنی بیتہا ویبنی بیتہ، مومن ہمیشہ اپنے گھر کو بنانے اور مضبوط کرنے کے چکر میں رہتا ہے، والمنافق یہدم بیتہ وتہدم بیتہا، منافق مرد اور عورت اپنے گھر کو توڑنے کے چکر میں رہتا ہے، اس کو ٹوٹنے کی پرواہ کو نہیں، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا، ایمان تو کہتا ہے گھر کو جوڑو، کامیاب زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرو، شیطان کو راضی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آخری بات، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، گھر والوں کی تربیت تیرے ذمے ہے، کوڑا کبھی رکھنا نہیں ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، عَلِّقْ صَوْتَكَ حَيْثُ يَرَاكَ وَأَهْلُهُ، وہاں کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھتے رہیں، یہ روب تمہارا ہونا چاہیے کہ برائی کریں گے تو کوڑا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ان باتوں کو تشدد کہا جانے لگا، اس وقت سے استاد نہر میں الٹا لٹکا نظر آتا ہے، اور ظالم تلمیذ جو ہیں شاگرد، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جب سے ان باتوں کو کہا یہ تو اخلاقیات کے خلاف ہیں، جاہلوں نے کہنا شروع کیا، نتیجتاً باپ بھی بات کرتا ڈرتا ہے، ماں روتی تو ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی کہ بچہ آگے سے تھپڑ مارے گا اور جو چاہے کرے گا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت تو کہتی ہے لا یقاد الوالد بولدی، باپ اگر بچے کو قتل کر دے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ ظالم اولادیں ہی ہوتی ہیں جو والدین کو مارتی ہیں، جان چھوٹے اور وراثت کے مالک پر ہیں۔ شریعت نے تو یہ کہا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، بیوی بچوں کو اگر ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ۔ ڈرانے کا یہ نہیں ہے کہ اگر تم فلاں کے گھر میں چلی گئی نا اپنی بہن کے، اور فلاں اپنی ماں اور باپ کے بھائی کے، تو تمہیں طلاق ہے۔ یہ کوئی ڈر کا اصول نہیں ہے۔ ڈرانا ہے تو اللہ کے بارے میں ڈراؤ کہ یہ کرنا گناہ ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کرنے سے اللہ کا غضب آ جائے گا، یہ کرنے سے اللہ جو جلال رحمتیں روک لے گا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں گھر والوں کو ڈراؤ۔ اللہ ذوالجلال ان 10 نصیحتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور آپ نے نصیحت بھی سن لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، الاشراک باللہ والعقوق، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والیمین الخموس، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج اگر پاکستان کی سروے رپورٹ پیش کی جائے، کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ روزانہ عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ، بیچارے جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے محترم اور مکرم، جو ان جھوٹوں کا سامنا بھی کرتے ہیں اور آخر انہیں پھر کچھ فیصلہ بھی دینا پڑتا ہے۔ جھوٹی گواہیاں، ایفیڈیوٹ پیش کرنا، حدیث کہتی ہے یمین الغموس کی بات اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور بار بار آپ کہتے پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اور دوسری روایت میں آتے صحابہ پریشان ہو گئے کہ کس کی بات کر رہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا تدع الدیار باللاقع، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اللہ اس کے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔
تو شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھا جو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، جس کو آج لوگ محسوس ہی نہیں کرتے، وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ تین قسم کے لوگ۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یہ گمراہ لوگوں کی نشانی۔ کون لوگ مایوس ہوتے ہیں؟ ان من الکبائر الیأس من روح اللہ، کبیرہ گناہ کرنے والے مایوس ہوتے ہیں۔ تیسری بات، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ جاننا چاہیے یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کے اپنی زندگی کو برباد کر لینا، اور مایوس ہو کے انسان جو ہے بسا اوقات اپنی جان کو ہی ختم کر لیتا ہے، خودکشی سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، جس کے اندر ایمان ہے